میں بلاول سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی غیرت آ رہی تھی آج آپ کو، آپ کی اس پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے جس نے آپ کی شہید محترمہ کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی، آپ کو اس کے اوپر غیرت کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنی والدہ کے اوپر جو شہید ہوئی اس کے اوپر آپ کو غیرت دکھانی چاہیے تھی۔ آپ کو غیرت دکھانی چاہیے تھی کہ جب بے نامی اکاؤنٹس میں فیک اکاؤنٹس کا آپ کو فون آ رہا تھا اور آپ کی والدہ بھی آپ کو ان اکاؤنٹ سے آگاہ کر رہی تھی، زرداری نے بھی آپ کو 1 سال کی عمر میں ڈائریکٹر بنا دیا، تو غیرت آپ کی کہاں پہ سو گئی تھی؟ جب کراچی کے اندر پوری قوم، پورے کراچی کے عوام خود کراچی کو صاف کرنے کے لیے نکلے تو کہاں گئی تھی آپ کی غیرت؟ جب ہمارا 7 شریف میں بم بلاسٹ ہوا اور ایمبولینس نہیں تھا وہاں پہ مریضوں کو لے کے جانے کے لیے تو کہاں پہ سو گئی تھی آپ کی غیرت؟ جب ہمارا مسعود بھائی کراچی میں آپ کے والد کے پالے ہوئے بہادر بچے نے شہید کروایا تو کہاں پہ گئی تھی آپ کی غیرت؟ جب BISP کی رپورٹ آتی ہے کہ سب سے زیادہ غربت سندھ کے اندر ہے تو کہاں پہ گئی تھی آپ کی غیرت؟ جب آپ کے والد کو اربوں روپے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا تو کہاں پہ گئی تھی آپ کی غیرت؟ غیرت ہوتی تو بات کر کے گالی دے کے 2 منٹ کے لیے سن لیتے، سننے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ پرچی والے ہو، کیونکہ حادثاتی ہو، کیونکہ آپ کی کوئی پولیٹیکل تربیت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ ورکر رہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو سیاست کا علم ہی نہیں، کیونکہ پاکستانی قوم کے پیسے کے اوپر جو آپ کے ابو نے لوٹا تھا اس کے اوپر آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ میں غیرت تھی ہی نہیں۔ میرے دوستو، اس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے کرپشن کا احتساب ہو رہا ہے، آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہو، فیک اکاؤنٹس میں فالودے والا، سموسے والا، ریڑے والا، ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو جب ہم تحقیقات کرتے ہیں تو کنٹریکٹس کا پیسہ جو قوم کے اوپر لگنا تھا وہ آپ کے ابو نے اپنے اکاؤنٹس میں چھپایا، فیک اکاؤنٹس میں چھپایا، جس کے اوپر آپ کی تربیت ہوئی۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور دوسری بات، کس کے اوپر غیرت کر رہے تھے؟ اس کے اوپر غیرت کر رہے تھے جس کے والد نے اس کی والدہ کی تصویریں پھینکی تھی، کس قسم کی تصویریں اور گھٹیا نعرے ان کے خلاف لگائے تھے، کس طرح کی کمپین محترمہ کے خلاف کی تھی، آج اس کے اوپر غیرت۔ لیکن غیرت کس بات پہ؟ غیرت اس بات پہ کہ جعلسازی میں پہلے پکڑی گئی اور اب تحقیقات ہو رہی تھی کرپشن کے پیسے کا، کبھی کسی نام سے ان کی کمیاں برآمد ہوتی ہے اور اس کے اوپر غیرت کر رہے تھے، جس نے کہا تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو اپنے ابو کے ساتھ رہتی ہوں۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے تمام ثبوت سامنے آتے گئے۔ پھر ابھی جو انہوں نے بیان کیا دیا کہ مجھے کیا پتا، مجھے تو کافی پلاؤ، میرے دادا کو پتا ہوگا جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، فیصلہ کرنا ہوگا کہ کل بحث کر رہے تھے ہم کشمیر کے اوپر، وہ جو پروڈکشن آرڈر پہ اسمبلی کے اندر حاضر ہوا تھا تو اس نے شرط رکھی کہ میں اسمبلی آؤں گا، کشمیر کے اوپر بات ہوگی، جوائنٹ سیشن چلے گا، جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوگا جب تک اس چور اور ڈاکو کو اسمبلی کے اندر پروڈکشن آرڈر نہ جاری کیا جائے۔ اور کل جب اٹھے تو ہمارے اردو سپیکنگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، اس کو اس کا احساس نہیں ہے۔ احساس ان کو ہوگا جنہوں نے خود اپنے بچوں کو لاحت میں اتارا تھا، احساس ان کو ہوگا جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے 10 لاکھ شہداء پیش کیے، احساس ان کو ہوگا جن کے جوانوں نے اپنے سینوں سے نیزوں کو روکا تھا، احساس ان کو ہوگا جن کی مائیں بہنیں اپنی عزت بچانے کے لیے آج بھی امرتسر کی کنویں گواہ ہے کہ وہاں پہ اپنی جان دے دی، احساس ان کو ہوگا۔ ان کو احساس ہے، ان کو احساس ہے، وہ پاکستانی تھے، پاکستانی ہے، پاکستانی رہیں گے۔ لیکن جو آپ تقسیم لانا چاہتے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، جو آپ پاکستان کو دونیم کرنا چاہتے ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے، آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے، اور کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے۔ کل میں نے ایوان میں کہا تھا، آج میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ انڈیا نے اپنی تقسیم کے
अपनी बर्बादी के परवाने पे दस्तखत कर दिए हैं। इंडिया तकसीम होगा, कश्मीर आजाद होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हमने चोरों डाकुओं का खात्मा करना है। और आखिर में अपने MNS की तरफ से मैं हादसाती और पर्चे वाले बंदे को बताना चाहता हूं कि जो आपका लहजा है, जो आपकी आदत है लाते चलाने की, और जिस अंदाज कहते हैं कि मैं एक लात चला के, अब उस अंदाज के ऊपर मैं नहीं जाता कि जिस अंदाज में बोलते कि लात चला के, लाते इंसान नहीं चलाते, गधे चलाते हैं। लाते वो मारते हैं, लाते वो मारते हैं। आप किसी को गाली दे के इस तरह फरार का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन सुन लो, ये जो आपने लहजा इस्तेमाल किया है, इसके बाद खुद में इतनी गैरत पैदा करो कि बात करो तो फिर ऐवान में सुनने की हिम्मत भी पैदा करो। बजट तकरीर भी की, बजट तकरीर भी की, उसके बाद भी हिम्मत ना हुई सुनने की और भाग गए। गैरतमंद बंदा भागा नहीं करता, मैदान नहीं छोड़ता, बात सुनता है। गैरतमंद बंदा अपनी जान दे देता है लेकिन मुकाबला करता है। लेकिन आप चोरों डाकुओं की सिर्फ के कबीले से ताल्लुक रखते हो। आपकी खुद तरबियत चोरी और डाके के पैसे से हुई है। और आप कुछ भी कहो, लाते चलाओ जितनी चलानी है, गधों की तरह जितनी लाते चलानी है। एहतिसाब होगा, और मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सही एहतिसाब हुआ तो आपने जो ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी कौम का पैसा याशु में उड़ाया है, वो पैसा भी आपसे वापस लेंगे, इंशाल्लाह लेंगे। मरियम का पापा, मरियम का पापा, मरियम का पापा, मरियम का पापा, बिलावल का पापा, बिलावल। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्लियामान के अंदर जो हुआ, इसका मकसद वो तमाम आपको आजाद कराएंगे।